یعنی کہ تسی بھی حملہ نہ کرو اسی بھی حملہ نہیں کریں گے، تسی خاموش بہ جاؤ اسی بھی خاموش ہو جاؤ. دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتا. انہوں نے آپ کا پانی بند کیا ہے، ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے آپ کی مسجدوں پر حملہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے شہریوں کو شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے درجنوں شہریوں کو زخمی کیا ہے. اس کے باوجود رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران ریاست کے طور پر ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے اگر بھارت حملہ نہیں کرتا. ناظرین کرام، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور آپ جانتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ پاکستان اور بھارت کی جو موجودہ صورتحال اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے اور نہایت ہی بزدلانہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کبھی ایسے بیٹھتے ہیں کبھی ایسے بیٹھتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں اور کبھی ایسے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے ہے کہ جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہیں، ایسے ہے کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کو پتہ نہیں کسی نے ہٹ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ان کو پریشانی ہے، اور وہ ملک پاکستان کے وزیر دفاع ہے. تو خواجہ آصف صاحب ان سے اینکر جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ گھسا ہے، ان کے طیارے آپ نے گرائے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ تو وہ سوشل میڈیا کا بتاتے ہیں جی سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو باتیں وہ کی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ یعنی کہ ملک کا وزیر دفاع ہے تو وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو تصاویر ہے وہ پڑی ہیں، ویڈیوز پڑی ہیں، تو آپ وہ دیکھ لیں، آپ کے پاس ثبوت ہے. یہ یعنی کہ نہایت ہی عجیب قسم کا بیان ہے. اس کے بعد اپنا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ یعنی کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستانی مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان کے بڑے 10 شہروں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. انہوں نے جو نشانہ رکھا تھا اسلام اپنا گجرات ہے، بھاولپور ہے، مریدکی ہے، لاہور ہے، گھوٹکی ہے، سندھ کے کچھ علاقے ہیں، گجرات ہے، تو جو شہر ہے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس کو ہٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ان کی بجائے جو ہے وہ وزیر دفاع اپنا شاہ محمود قریشی جیسے، شیخ رشید، اس کے بعد زبیر قادر صاحب جو ہیں ان جیسا وزیر دفاع ہونا چاہیے تھا جو سٹیٹمنٹ دیں، جن کا جو ایکٹیو ہے، جو پاورفل ہے، جن کا پتہ ہے کہ یہ کچھ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. خواجہ صاحب جو اللہ حافظ ہے. تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ افواج نے کارروائی کی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا جا چکا ہے. اگر بھارت مزید کارروائی کرے گا تو مزید کارروائی نہیں کرے گا تو ہم ایک ذمہ داران ریاست کے طور پر نہیں کریں گے. یعنی کہ تسی بھی حملہ نہ کرو اسی بھی حملہ نہیں کریں گے، تسی خاموش بہ جاؤ اسی بھی خاموش ہو جاؤ. رانا صاحب کو بتائے کہ بھارت نے پاکستان کے بڑے شہروں کو ہٹ کیا ہے. اگر ان کا نشانہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا اینگل جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ اپنا پنڈی کو ہٹ کر جاتے، ہو سکتا ہے اسلام آباد کو ہٹ کر دیا جاتا. لیکن رانا صاحب جو بھول چکے ہیں، انہوں نے آپ کی سالمیت پہ حملہ کیا، انہوں نے آپ کی خود مختاری پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے درجنوں شہریوں کو شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے 100 سے زائد شہریوں کو زخمی کیا ہے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. اور سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی سوشل میڈیا تو دیکھ لو. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پاک آرمی پر ٹرسٹ ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ بھارت پر حملہ کرے گی. اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے شہروں کو، پاکستان کو مسجدوں کو ہٹ کیا ہے، اسی طرح ان کے جو مندر ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا. یہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ ان کے نہتے شہریوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کرے، ایسا نہیں ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے اور جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن جو آرمی بھارت ہے وہ ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، متعدد بار ایسا ہو چکا ہے اور دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتا. انہوں نے آپ کا پانی بند کیا ہے، ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے آپ کی مسجدوں پر حملہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے شہریوں کو شہید کیا ہے،
انہوں نے آپ کے درجنوں شہریوں کو زخمی کیا. اس کے باوجود رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران ریاست کے طور پر ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے اگر بھارت حملہ نہیں کرتا. یعنی کہ خاموشی نال بہ جائیں گے, سانوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے, لہذا تسی بھی خاموشی دے نال بہ جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جو پاک آرمی ہے, اپنا ترجمان پاک آرمی کی, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی شہریوں کو شہید کیا ہے, ایک ایک بچے کے ایک ایک خون کے قطرے کا بھارت سے حساب لیا جائے گا. اور پاکستانی جو عوام ہے وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ زندہ باد ہے اور طاقتور ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ ان سے بدلہ لے گی. ایک ایک بچے کے ایک ایک قطرے کا, خون کے قطرے کا جو ہے وہ بھارت سے بدلہ لے گی. اور یہ ترجمان صاحب جو پاک آرمی کے ترجمانوں نے بیان دیا ہے. اس کے بعد جو ہے اور انہوں نے جو اپنا ان کا جو غرور ہے بھارت کا وہ بھی خاک میں ملا دیا ہے. ان کو بڑا غرور تھا کہ جی ساڈے رافیل طیارے نو تسی ڈیگ ہی نہیں سکتے, لیکن گرا کر بتایا ہے کہ تسی کچھ بھی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید بھارت کو سبق دینے کی ضرورت ہے. یہ جب بھی حملہ کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں, لیکن اب اگر ہم اس طرح کا کوئی اپنا ان کے شہروں کو ہٹ کرتے ہیں, ان کے جو چھونیاں ہیں, ان کے جو چوکیاں ہیں, ان کے جو دفاعی سسٹم اس کو نشانہ بناتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ بھارت جو ہے کوئی بھی ملک ہے وہ یہ ضرور سوچے گا کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس پر حملہ نہیں کرنا. ہم نے پاکستان جو ہے اس پر حملہ کرنے سے ہم نے پہلے 100 بار سوچنا ہے کہ ہم حملہ جو ہے وہ کریں یا نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سرپرائز ہمیں ضرور دے گا, اٹیک کرے گا, اور دیکھیں کہ یہ کیا بنتا ہے. اس کے بعد ٹک ٹاک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تاٹر صاحب کی کہ جی 7واں انٹرویو جو ہے وہ میں دینے جا رہا ہوں, پاکستان کا جو موقف ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یعنی کہ عجیب ہی صورتحال بڑی ہوئی ہے. ایک منسٹر کچھ اور بیان دیتا ہے, دوسرا منسٹر کچھ اور بیان دے رہا ہے, تیسرا کچھ اور دے رہا ہے, اور عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. عجیب موقف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور صاحبزادہ احمد رضا صاحب ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے 28 میزائل جو ہیں وہ ہم پر داغے ہیں تو ہمیں 50 میزائل جو ہیں وہ ان پر داغنے چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کس قوم کو للکارا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے. ہم نے ایک غیرت مند قوم کے اوپر جو میزائل ہے وہ داغے ہیں. ہم ایک غیرت مند قوم کے گھر میں گھسے ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ نیکسٹ ہم نے ایسا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو 100 بار سوچے تب وہ ایسا کرے. اگر ہم خاموش ہو جائیں گے, رانا صاحب نے کہا کہ ذمہ داران ریاست جو ہے طور پر خاموش ہو جائیں, اگر ہم ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان پر اٹیک کرتا رہے گا. اور پاک آرمی بلا شبہ ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا ہے, اور عوام کو ٹرسٹ بھی ہے وہ پاک آرمی پر کہ وہ کبھی بھی عوام کا سر جھکنے نہیں دے گی, اور جھکنے بھی نہیں دیا. پاک آرمی کے ترجمان نے کہا کہ آپ رات کو آپ خاموشی, آپ آرام سے سوئیں, پرسکون رہیں. آپ کی جو آرمی ہے وہ بارڈرز پر جاگ رہی ہے, وہ بھنگ پی کر انڈین آرمی کی طرح نہیں سوئی ہوئی. وہ بارڈرز پر ہے اور جاگ رہی ہے, وہ دفاع کرنا جانتی ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ پاک آرمی انشاءاللہ تعالی سرپرائز دے گی, اور ضرور دے گی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, ملتے کے لیے وی لاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.